جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے ان کے بہتر طریقے سے جواب آپ کو دینے کی میں اور احمد خان صاحب اور ہم سب انشاءاللہ پوزیشن میں ہوں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بیسیکلی جو اس دن جن حالات کے اندر یہ بجٹ پیش کیا گیا اس کا جو میجر ایک سیلینٹ فیچر وہ یہ ہے کہ حکومت پنجاب نے حمزہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اس دفعہ اینول جو ڈیولپمنٹ ہماری ہے جس کی بیسس کے اوپر ہمارے صوبے کے اندر انفراسٹرکچر اور میجر ڈیولپمنٹ پروگرامز کیے جاتے ہیں، اس کا جو حجم ہے وہ الحمدللہ پنجاب کی تاریخ کا ایک ریکارڈ حجم ان حالات کے باوجود رہا. اور ہم نے اس کو پچھلے سال کی اے ڈی پی تو جو تقریباً 560 ارب تھی اس سے بڑھا کے 685 ارب روپے تک پہنچایا. اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف ڈیولپمنٹ کی مد میں اضافہ نہیں کیا بلکہ سی ایم صاحب کی خاص ایک ویژن کے مطابق اس سال غریب ہماری جو عوام ہے اور جو متوسط طبقے ہیں ان کو ایک سپورٹ فراہم کرنے کے لیے حکومت نے اس کو ایک ریلیف کا اور سبسڈی کے اوپر بیس کر کے اس پورے بجٹ کی تھیم رکھی. ہم جانتے ہیں کہ بدقسمتی سے گلوبل حالات اور پچھلے حکومت کی نااہلی کی وجہ سے جتنے ہمارے اوپر اس وقت فائنینشیل اور اکنامک پریشرز ہیں اس کے اندر غریب آدمی کو سپورٹ کرنا ریاست کی اور اسٹیٹ کی اولین ترجیح ہوتی ہے. اور ہم نے چاہے ڈیولپمنٹ اپنے پروگرام کو کرٹیل کیا، بڑھانے کے باوجود کرٹیل کیا. آج ہمارا پروگرام تقریباً کوئی 800 ارب روپے کے پاس ہوتا اگر ہم غریب عوام کے لیے سبسڈی کے پروگرامز اس میں انکارپوریٹ نہ کرتے. اس کو کرٹیل کر کے اور عام عوام کی بہتری کے لیے مختلف سبسڈی کے پروگرامز دیے گئے. اور پنجاب کی تاریخ میں حمزہ شہباز شریف صاحب نے سب سے بڑا جو آٹے کے ذریعے سستے آٹے کے ذریعے ریلیف رکھا وہ تقریباً 200 ارب روپے کا رکھا. یعنی غریب عوام کو 200 ارب روپے کا آٹا باقاعدہ 200 ارب کے فرق سے سستا مہیا کیا جائے گا جو آج کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جتنا بھی ہمارا ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کے اندر بہت بڑا انفراسٹرکچر کی انویسٹمنٹ ہم کرنے جا رہے ہیں. انفراسٹرکچر کی انویسٹمنٹ ٹرانسپورٹ کے سیکٹر کے اندر، ہائی ویز کے سیکٹر کے اندر خصوصی طور پہ کیا جا رہا ہے جہاں ہر روز تقریباً کروڑوں لوگ بین الاضلاعی روڈز کے اوپر اور میجر روڈز کے اوپر ٹریول کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اور وہ سخت مشکلات کو اس وقت فیس کر رہے ہیں. ایجوکیشن کے سیکٹر کے اندر ہم نے بہت خاطر خواہ اضافہ کیا. ہیومن ریسورس کی ڈیولپمنٹ ہماری اکنامک اسٹریٹجی کا اولین پرائیورٹی ہے. بڑھتی ہوئی آبادی کو جب تک پڑھایا نہیں جائے گا اور اس کو ایک پروڈکٹیو اکانومی کے ایک حصے کے اندر کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے باقاعدہ انیبل نہیں کیا جائے گا تو پاکستان کی اکانومی کا جو فیوچر ہے اور اسٹیٹ کا فیوچر وہ بہت زیادہ بلیک دکھائی دیتا ہے. اس لیے ہم نے اس بات کو ریئلائز کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہیلتھ سیکٹر کے اندر بڑھتی ہوئی آبادی اور اس کے ان ہائیجینک حالات چاہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے صورت میں ہوں یا سینیٹیشن کے پرابلمز جو ہماری پوری باقاعدہ پنجاب کے اندر پاپولیشن فیس کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی جو بیماریوں کا رجحان ہے اس کو ٹرشری کیئر ہاسپٹل سے لے کے اور بیسک ہیلتھ یونٹس تک حکومت پنجاب نے حمزہ صاحب کی قیادت کے اندر اس کو ہائی پرائیورٹی دی ہے. اور مفت ادویات اور مختلف قسم کی جو سخت ترین بیماریاں ہوتی ہیں کینسر کی طرح اس کی ادویات کو بھی مفت فراہم کرنے کے اوپر فوکس کیا گیا ہے. اور سروس ڈیلیوری کی ہم بات کر رہے ہیں، یعنی ہاسپٹلز کے اندر بھی سروس ڈیلیوری کے ذریعے بہتر ادویات اور بہتر سروسز پرووائڈ سرکاری ہسپتالوں میں بھی کی جائیں گی. مسلم لیگ نون کا 2018 سے قبل شروع کیا جانے والا ہیلتھ کارڈ کا انیشیٹو جس کو پچھلی حکومت نے اپنے نام سے منسوب کرنے کی کوشش کی تھی، اس انیشیٹو کو ایک امپورٹنٹ انیشیٹو کے طور پہ ریکگنائز کیا گیا ہے اور اس کے اندر تقریباً 50 سے 55 ارب روپے کی انکریز کے ساتھ اس کے حجم کو
بڑھایا گیا ہے. لیکن یہاں یہ بات مینشن کرنا ضروری ہے کہ ہم لوگ نہیں اس چیز کے اندر بلیو کرتے کہ ہم جیسے لوگ جو ہائی انکم لیول ہیں ان کا کوئی حق ہے اس قسم کی ہیلتھ کی انشورنس پالیسی کو ایٹ دا کاسٹ آف دا ٹیکس پیئرز ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. اس لیے باقاعدہ ایک اچھے ٹرانسپیرنٹ پروسیس کے ذریعے اگلے چند ہفتوں کے اندر ایک باقاعدہ پروسیس کے ذریعے انٹروڈیوس کیا جائے گا کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کو اس ہیلتھ کے انشورنس کے نیٹ سے باہر نکالا جائے گا اور اسی کی جو رقم کے اندر سیونگ ہوگی وہ مزید غریب اور متوسط طبقوں کے اندر جو لو انکم لیول اور مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کو وہ پرووائڈ کیا جائے گا ان دا فارم آف مچ مور این انکریز ان دا نمبر آف سروسز جو مختلف بیماریوں کی جو کوریج ہے اس کے لیے. تو بیسیکلی اور پورے پنجاب کے اندر ایک اور ہمارا جو ہائی لائٹ ہے ایک جیل ریفارمز ہیں. جیل ریفارمز کے اندر جو ان ہیومن کنڈیشنز کے اندر ہم نے اپنے پنجاب کے اندر جو قیدیوں کو جن حالات میں رکھا ہے وہ بھی قطعاً ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور یہ ایز ہیومن بینگز اور ایز ہیومن رائٹس کو اپریشیٹ کرنے والے اور اس کے تابع رہنے والے ایک رسپانسبل حکومت کے ہم لوگ اپنے یہ جو جیلز کے اندر لوگ ہیں اس وقت قید میں ان کے بھی حالات انسانی باقاعدہ تقاضوں کے مطابق امپروو کرنے کے لیے چیف منسٹر صاحب اس کے اوپر خصوصی طور کے اوپر ایفرٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمارے کچھ پروگرامز کے اندر خواتین کے حقوق کے لیے اور خواتین کو پاکستان کی اور پنجاب کی اکانومی کے اندر بہتر کنٹریبیوٹ کروانے کے لیے اس کے اندر 40% کا ان کے لیے اضافہ جو ان کے اوپر ایکسپینڈیچر ہوتا ہے ویمن ڈیولپمنٹ کے اندر اس کے اندر اضافہ کیا گیا ہے. آخری میں یہ ضرور آپ سے مینشن کروں گا کہ پنجاب کی عوام اس وقت سالڈ ویسٹ یعنی کوڑا کرکٹ کے انباروں کے اندر تقریباً دفن ہو چکی ہے. بدقسمتی سے ہر چھوٹی سے چھوٹی آبادی سے لے کے بڑے شہروں تک ہمارے ہر محلے کے اندر کوڑا کرکٹ کا پرابلم ہے. وہاں سے بیماریاں پھیلتی ہیں. سالڈ ویسٹ کو اکٹھے کر کے ایکیومولیٹ کر کے کسی بہتر طریقے سے ڈسپوز آف نہیں کیا جاتا. تو چیف منسٹر صاحب کے ویژن کے مطابق ہم اس صوبے کو صرف ایک دفعہ نہیں صاف کریں گے بلکہ ایک بہتر اس قسم کا نظام دینے کا ارادہ رکھتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے سیلف سسٹینیبل ہوگا اور اس کے اندر اخراجات لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کے ذریعے کر کے ہم لوگ پورے پنجاب کو صاف کرنے کا اور ہر پنجاب کے سٹیزن کو اور پاکستان کے سٹیزن کو جو پنجاب میں رہائش پذیر ہے ہم ان کو ایک بہتر ماحول پورے گاؤں سے لے کے اور بڑے شہروں تک دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس مہنگائی کے دور کے اندر جہاں ہر روز انفلیشنری پریشر ہمارے اوپر بڑھ رہا ہے, مہنگائی کا پریشر بڑھ رہا ہے, تو ہمارے لاکھوں وہ ملازمین جو پنجاب حکومت کے اندر سے جو سیلری لیتے ہیں اور اس کے امپلائیز ہیں ان کو 15% کی بیسک سیلری کی ریز بھی دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیشل الاؤنسز کے اندر بھی 15% کی ریز دی گئی اور پینشن کی مد میں 1 اپریل سے 10% کا اضافہ اور اب 1 جولائی سے مزید 5% کا یعنی ٹوٹل 15% کے اضافے کے ساتھ ہم لوگ آگے اگلے سال کے اندر داخل ہوں گے تاکہ اس مڈل کلاس کو اور ان محنتی جو ہمارے امپلائیز ہیں ان کو بھی انفلیشن کے اور مہنگائی کے جو پریشرز ہیں ان کو بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کے اندر کچھ نہ کچھ ریلیف اویلیبل ہو. تو یہ بیسیکلی ہمارا اوور آل جو ایک اسٹریٹجی ہے اگلے سال کی غریبوں کو ریلیف دینا, اس کے ساتھ ساتھ اینول ڈیولپمنٹ پلان کے ذریعے بہترین جو سیکٹرز ہیں ان کے اندر انویسٹ کرنا اور ہماری جو اکانومی کی گروتھ ہے اس کو کسی بھی طریقے سے وہ نیگیٹیولی افیکٹ نہ ہونے دینا بلکہ بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے ہم لوگ پش کریں گے. ایک آخری سیکٹر جو بہت ضروری ہے, معاف کریں میں بھول گیا, وہ پاکستان کی یوتھ کی جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے اور ان کو تیار کرنا ایسی چیز کے لیے جس کو گلوبل اکانومی ایکسیپٹ کرنا چاہ رہی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کوڈنگ کے 2 ایسے سیکٹرز ہیں جو ہم نے انڈسٹری کے ساتھ PND نے بیٹھ کے آئیڈینٹیفائی کیے اور ان کو آئیڈینٹیفائی ایسے سیکٹرز کے طور پہ کیا گیا جہاں بہت زیادہ پوٹینشل ہے کہ ہم لوگوں کو یوتھ کو پاکستان کی
جو فریش گریجویٹس ہیں ان کو ٹرین کر کے ان سکل سے آراستہ کریں اور وہ ایک گلوبل اکانومی میں اپنا رول پلے کریں اور پاکستان کے لیے فارن ریمیٹنسز ایکسپورٹس کے ذریعے ان سکلز کی ارن کر کے نہ صرف پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ کر کے کریں بلکہ اپنے انکم جو لیولز ہیں اس کے اندر بھی بہتری لے کے آئیں. تو یہ بیسیکلی ہمارا اوور آل ایک سٹرکچر تھا اور اسی کے تحت حکومت پنجاب اس کو بہتر سے بہتر کرنے میں بہت سارے پروگرامز ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اینول ڈیولپمنٹ پلان کے اندر غالباً آپ کو ایگریکلچر سیکٹر کے اندر ڈیولپمنٹ بجٹ میں کچھ کمی دکھائی دی ہوگی, لیکن بہت سارے ہیں جو ہم نے بلاک ایلوکیشنز کر کے رکھی ہیں. بدقسمتی سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور جو پنجاب اسمبلی کے اندر حال احوال ہم نے چند ہفتوں میں پچھلے دیکھا, اب چند مہینوں میں, اس کی وجہ سے ہم لوگ فوکس کرنے کے بجائے ہم لوگوں نے بلاک ایلوکیشنز رکھی اور اگلے چند مہینوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اریگیشن کے جو سب سے اہم سیکٹر ہے واٹر کا, وہ واٹر سکیرسٹی پاکستان اور پنجاب کو کھا رہی ہے بالکل. پاکستان کی ایگریکلچر اکانومی روز افیکٹ ہو رہی ہے کلائمیٹ چینج وغیرہ کی وجہ سے. اس کے اندر ہم لوگ فل فوکس کر کے ایگریکلچر اور اریگیشن سیکٹر کے اندر بھی بلاک ایلوکیشنز میں سے انشاءاللہ بہتر قسم کے پروجیکٹس کے آرکیٹیکٹ بن کے اور اس کو کنسٹرو کر کے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے وقت کے ساتھ ساتھ. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بیفور وی ٹیک یور کوسچنس, یہ سردار صاحب آپ کے جوابات اپنی ٹیم کے ساتھ دیں گے. ایز وی آل نو کہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ اور ایکسٹریملی اپ ہل ٹاسک ہے کہ ٹو بی ان دا گورنمنٹ فار لاسٹ ایئر, ایک سال کے لیے آپ آئیں اور نوئنگلی کہ وہ الیکشن ایئر بھی ہے, تو پھر یہ ایک بڑا بیلنس کریٹ کرنا جس میں ایک جو پچھلے 3.5-4 سال کی مس گورننس ہے اس کو ایک سال کا ایک ایکٹیو میجر دینا, گورنمنٹ کا یہ ایک پرائمری موسٹ ایجنڈا ہے. اور اس کے ساتھ ان اکنامک کنڈیشنز میں اتنا بڑا ریلیف بھی ساتھ ایڈ آن کرنا جس پہ لیٹلی آپ سے چیف منسٹر بھی ان کپل آف ڈیز بات کریں گے اس کے اوپر. تو یہ سچویشن جس میں آج ہم نے ایک پولیٹیکل کرائسس ان لوگوں کی طرف سے کریٹ کیا جا رہا ہے جن میں ہار تسلیم کرنے کا حوصلہ نہیں ہے. ان دس پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں تو بہت زیادہ پولیٹیکل بات نہیں کروں گا, دیٹ از آل نون ٹو یو. اس سچویشن میں آن دا بہاف آف دا گورنمنٹ جو پوری فائنانس ڈپارٹمنٹ کی ٹیم اینڈ چیئرمین پی این ڈیز ٹیم اینڈ آل جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, کسی ایک سیکٹر کو نظر انداز نہیں کیا گیا, کیونکہ پچھلے دور میں جو موسٹ انٹریکٹیو پوائنٹس تھے پبلک کی کنوینئنس کے, سچ ایز ہاسپٹلس فار ایگزامپل, تو وہاں پہ دوائیاں بالکل اٹ از آل ان پبلک نالج, کینسر جیسے مرض کی دوائیاں بھی ختم کر دی گئی, پی کے ایل آئی جیسے پروجیکٹس کو بھی تعصب کی نظر کر دیا گیا تھا. یہ جو آپ کے پولیس اسٹیشنز ہیں وہاں پر جو حالت دگرگوں تھی آپ نے دیکھی ہے کہ وہاں پہ اتنی اسکیرسٹی آف ریسورسز تھی کہ انبلیویبل, جو کہ ایک سرویلنس کے لیے نظام چاہیے وہ سیف سٹی کے کیمرہ سے لے کے وہیکلز تک کوئی توجہ نہیں تھی. اٹ واز اے ٹوٹل ڈیزاسٹر ان 3.5 years. اس طرح کی مس گورننس کبھی تصور نہیں کی جا سکتی. واٹ ٹو سے آف ان اکنامک فرنٹ پہ جو انہوں نے کیا وہ کیا. تو ابھی اس صورت میں جب یہ بجٹ آپ کے سامنے آیا تو جو سب سے زیادہ پبلک انٹریکشن کے پوائنٹس ہیں جس میں میڈ بی ہاسپٹلس, میڈ بی اسکولس, میڈ بی روڈس, اب پورے پنجاب کے 36 اضلاع میں آپ حیران ہوں گے کہ ان کی جو آپس میں انٹر کنیکٹڈ روڈز ہیں جن کی لائف آخر ایک سیمنٹ بجری کی لائف ہوتی ہے, ہیوی وہیکل امپیکٹس ہوتے ہیں, ان کی ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے, ان کو ریپیئر کرنا ہوتا ہے. تو جہاں سے کروڑ لوگ روز گزرتے ہیں ان کی ریپیئر اور مینٹیننس تک کے لیے MNR کے پتہ نہیں پیسے وہ کہاں ہی پھینکتے رہے, ویئر دیٹ واز اسپینٹ. وہ 36 کے 36 اضلاع کا آپس میں بارنگ NHA روڈز اس میں کچھ تھوڑا بہت کام ہوا ہے, وی ہیو ٹو بی آنیسٹ آن دیٹ, لیکن اٹ از اے ٹوٹل ڈیزاسٹر. یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی جنگ زدہ صوبہ تھا جہاں پہ کسی نے کوئی کام ہی نہیں کیا. So the point which I just wanted to make کہ جو پبلک انٹریکشن کے موسٹ پوائنٹس ہیں ان کے اوپر گورنمنٹ کا فوکس ہے. ریسٹ آل آپ کے کوسچنس صاحب لیتے ہیں.
کہ سیکٹورل کیسے ہے. ایک سیکنڈ پہلے ان سے لے لیں آپ سے. یہ آگے آ جائے, مائک دیتے جائیں بار بار. چلیں مائک نہیں ہے تو ویسے بھی لاؤڈ ہو. چلے میں ادھر سے کر دیں سوال. ایسے کر. وہ کہ آپ کے بجٹ کا جو ہے کافی بڑا ہے, جو آپ کی آمدن ہے اس کا اگر ایسٹیمیٹ لگائیں. اب اس میں فرق آپ کو نظر آتا ہے 704 ارب کا. یہ 704 ارب کے بارے میں کوئی بتائیں گے یہ کہاں سے آئیں گے, کون سے ایسٹ ہیں جو اس کو پورا کریں گے؟ چونکہ یہ 704 ارب آپ کے جو ترقیاتی بجٹ ہے اس سے بھی بہت زیادہ ہے. 685 ارب کا ترقیاتی بجٹ ہے, لیکن یہ فرق 704 ارب کا ہے. ایک تو یہ. دوسرا میرا جو ضمنی سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو فنانس ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے, میرا تو خیال ہے کہ کیلکولیشن ہی نہیں کرنی آئی ان کو. یہ 5000